و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہنوں، آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے کہ جمعے کا دن ہے، یہ بڑا قیمتی دن ہے، اور پھر پلس یہ کہ یہ آج حج کا دن بھی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے حج کا خطبے کی مبارک ساعتیں ہم سب کو ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس وقت بہت زیادہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے وہ حج کی جانے کی دعائیں مانگیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ کر کے کوئی اور صرف خالی یہ دوسری چیزوں کو دیکھیں، بلکہ حج کی جو ہے وہ خطبے کو سنیں، اس کو سمجھے کہ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں، کس بات کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور جو آپ کے جو مسلمان بھائی گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے۔ اور اگر آپ نے حج نہیں کیا ہے تو آپ اپنے حج پہ جانے کی دعائیں کریں۔ اور جن لوگوں نے حج کر لیا ہے تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ بس اب ہم نے تو فرض ادا کر لیا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو ہے بعض جگہ لکھا ہے کہ 50 حج کیے، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے 60 حج کیے۔ تو اب باقی بھی جو پہلے زمانے میں بھی لوگ اسی طرح کثرت سے حج کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے بیت اللہ کے حج کرنے جانے کا انتظام کریں، اہتمام کریں، شوق رکھیں، رغبت رکھیں۔ آپ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ خود بخود غیب سے انتظام فرما دیں گے۔ اس کے لیے آپ مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے التجائیں کریں، مناجات کریں۔ اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں ہوتی ہے، اللہ آپ کی بھی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ویسے بھی جمعے کے دن جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ظہر سے لے کر کے عصر تک، اور عصر سے لے کے مغروب آفتاب تک جو ہے وہ بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، تو کوشش کیجئے کہ ان اوقات کے اندر جو ہے وہ اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیجئے۔ اور آج کے دن جو ہے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو وہ بھی بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج جو ہے جیسے حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے، ان کو اس وقت نہ بھوک کا ہوش ہے، نہ پیاس کا ہوش ہے، نہ کسی بات کا ہوش ہے، ان کو صرف اور صرف اللہ سے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ جو غیر حاجی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حاجیوں کی طرح دعائیں مانگیں، خوب اللہ سے اپنے آپ کو منوائیں، روئیں دھوئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مناجات کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، یہ اللہ سے منوانے کا وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، یہ بہت قیمتی لمحات ہیں، یہ بہت قیمتی گھڑیاں ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ کسی اور دوسرے کاموں میں صرف نہ کیا جائے۔ بہتر ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے، اور عبادت کر کے غروب آفتاب تک کی تو بات ہے، اس کے بعد جب مغرب کی اذان ہو جائے گی تو اس کے بعد جیسے حاجی جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، تو یہ جو قیمتی لمحات ہیں جو کہ ظہر سے لے کر کے مغرب تک ہوں گے، ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کیا جائے۔ ان قیمتی لمحات کے اندر ذکر اور اذکار، درود شریف، تیسرا کلمہ، استغفار، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، کوئی مخصوص ذکر اور فکر نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ کرتے ہیں اپنا اپنا روٹین کا ذکر ہے، اسی کو کیجئے اور اسی کا اہتمام کیجئے، اور اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروائیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کریں گے، اور بار بار آپ کو جو ہے بیت اللہ جانے کے لیے دعائیں مانگیے، بیت اللہ کی زیارت کا شوق پیدا کیجیے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، آسائشیں ہیں، آرام ہے، لگژری ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کو بیت اللہ جانے کی ترغیب نہیں ہے، ان کو شوق نہیں ہے، وہ مطلب جاتے نہیں ہیں۔ اگر وہ ایک مرتبہ میری بات مان کر کے بیت اللہ چلے جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کر لیں گے، بیت اللہ کی زیارت کر لیں گے، تو آپ یقین کریں بار بار آپ کے دل میں وہ تڑپ، وہ جذبہ، وہ لگن پیدا ہوگا۔ اور آج آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں کہ جن لوگوں کو شوق نہیں ہے لیکن ان کے پاس ریسورس ہیں، اب وہ شوق کیسے پیدا کریں؟ ان کے دل سے اٹھتا ہی نہیں ہے، دل سے آواز ہی نہیں آتی، دل ہی نہیں چاہتا۔
تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں سے، علماء اکرام سے اور اپنے ارد گرد کے جو نیک لوگ ہیں، اگر خواتین ہیں تو وہ عالمات سے ضرور کانٹیکٹ کرے اور ان سے ضرور اپنے حج پہ جانے کی، عمرے پہ جانے کی، اللہ کے گھر کی زیارت کی دعائیں ضرور کروائیں، جیسے آپ اپنے مسائل کے لیے دعائیں کرواتی ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتی ہیں، اپنے وظائف پوچھتی ہیں، اسی طرح اپنے لیے یہ دعا ضرور کروائیے۔ اپنے ارد گرد رہنے والے دیندار لوگوں سے، مرد حضرات ہیں تو وہ علماء اکرام سے، مسجد کے امام صاحب سے اور لوگوں سے دعائیں کروائی، جو ان کے گھر کے، ان کے خاندان کے، ان کے آس پڑوس کے جو بزرگ لوگ ہیں ان سے دعائیں کریں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم بھی بیت اللہ جا سکیں، بیت اللہ کا جانے کا شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، کیونکہ اللہ دیکھیں شوق اور جذبے کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کتنے مالدار ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کتنے غریب ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ صرف اپنے شوق اور اپنے جذبے اور اپنی نیت کی وجہ سے بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں، صرف ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتے، ان کے گھر میں کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہوتے، ان کی کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ شوق، ان کا یہ جذبہ ان کو اللہ کے گھر، اللہ کے دربار کی زیارت کروا دیتا ہے، حاضری کروا دیتا ہے۔ اصل بات ہے کہ آپ نے شوق پیدا کرنا ہے۔ یہ شوق جو ہے اگر آپ کے اندر خود سے نہیں ہے تو آپ بزرگان دین سے، علماء اکرام سے، اگر خواتین ہیں تو وہ عالمات سے، جیسے اور ساری دعائیں کرواتی ہیں، یہ ضرور دعا کرے کہ ہمارے لیے اسپیشلی میرا نام لے کر کے یہ ضرور دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ بیت اللہ کی زیارتیں کروا دے، اور ایک بار نہیں بار بار بیت اللہ کی زیارت کیجیے۔ بیت اللہ کی زیارت کرنے سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے اور بہت ساری چیزیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی زندگی میں صحت ہوگی، خوشحالی ہوگی، سکون ہوگا، چین ہوگا، راحت ہوگا، اطمینان ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے اور میرے راستے میں نکلتا ہے تو میں اس کے وہ سارے پیسے لوٹا دیتا ہوں، بلکہ اس سے 10 گنا بڑھ کے لوٹا دیتا ہوں۔ تو آج اگر آپ بیت اللہ کے حج یا عمرے کے اوپر اللہ کی گھر کی زیارت پر جتنے بھی پیسے لگائیں گے، جتنا بھی خرچہ کریں گے، وہ سارا اللہ آپ کو 10 گنا کے ساتھ آپ کو 1 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر ضرور لوٹا دیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا ہوگا، تو اپنے اس وقت کو ضائع نہ کیجیے اور اٹھیے اور عبادات کی طرف لگ جائیے، اور اس وقت تک عبادات میں لگے رہیے جب تک کہ غروب آفتاب نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کے پاس یہ لمحات بہت کم ہیں، پتہ نہیں زندگی میں اگلے سال یہ لمحات مل سکیں یا نہ مل سکیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے یہ پیغام پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔